السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمی ابراہیم۔ پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ طالبان کہتے ہیں حکومت حالیہ بم دھماکوں کے ذمہ دار تلاش کرے۔ طالبان سے مذاکرات کے دوران ڈرون کی پروازوں کی اصل حقیقت آشکار۔ کراچی میں بھتہ خوروں کے خلاف آپریشن کے باوجود بھتہ خور پھر سر اٹھانے لگے۔ ناقص اور غیر معیاری پینے کا پانی وبال جان بن گیا، عوام کہاں جائیں؟ ایک طرف مذاکرات کی خبریں ہیں، حکومتی کمیٹی بھی بڑی پر امید نظر آتی ہے اور خبریں ایسی ہیں کہ شاید میننگ فل ڈائلاگ جو ہیں اس کی طرف حکومت اور طالبان بڑھ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ملک میں واقعات ہیں جن میں دھماکے ہو رہے ہیں، اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ طالبان اس کی رسپانسبلٹی قبول نہیں کر رہے۔ طالبان کا یہ کہنا ہے کہ یہ دھماکے انہوں نے نہیں کرائے، اور جب وزیر اعظم صاحب نے بھی 5-7 روز پہلے صحافیوں سے گفتگو کی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ سراغ لگانا نہایت ضروری ہے کہ اگر طالبان یہ دھماکے نہیں کر رہے تو پھر یہ دھماکہ کرنے والے کون لوگ ہیں، کون ہے جو مذاکرات کو سیبوٹاج کرنا چاہتا ہے، کون سی یہ تیسری قوت ہے، کون اس کے پیچھے ہے، کس کا اس میں انٹرسٹ ہے کہ پاکستان میں طالبان اور حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب نہ ہوں۔ لیکن بہرحال یہ تو حکومت کا ہی کام ہے کہ وہ اس حوالے سے انویسٹیگیشن کرے، سراغ لگائے کہ یہ لوگ کون ہیں۔ آج اس ساری صورتحال پر ہم گفتگو کریں گے۔ جناب شہزاد چودھری ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ جی وعلیکم السلام سمی صاحب۔ شہزاد صاحب، بڑی عجیب بات ہے، اگر ہم اسٹیٹسٹکس پر نظر ڈالیں، مذاکرات ہو رہے ہیں اور مذاکرات کی جو کمیٹیاں ہیں ان کے حوالے سے بڑی حوصلہ افزا خبریں آ رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک میں جو یہ پرتشدد واقعات ہیں دھماکوں کے، ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ لیکن طالبان کا کہنا ہے کہ وہ یہ واقعات نہیں کر رہے، ان میں وہ ملوث نہیں ہیں۔ دیکھیے، جس چیز کی بنیاد بدقسمتی سے خراب ہوگی اس کا جو شروعات ہیں اور نتائج جو ہیں وہ بھی کوئی بہت امید افزا تو نہیں ہوتے، لیکن بہرصورت اس وقت تک ہم پروفیسر ابراہیم صاحب کی یا باقی جو ان کے رفقا ہیں ان کی بات مان لیتے ہیں کہ شاید نیت ان کی اس دفعہ ٹھیک ہو، اور شاید وہ اس چیز پہ تیار ہوں کہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ واقعی امن کر لیا جائے۔ اگر یہ واقعی حقیقت ہے تو پھر دو چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ سیز فائر کی اناؤنسمنٹ، اور اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست پہلے یہ اناؤنسمنٹ کرے تو پاکستان کی ریاست کو یہ بھی کر کے دیکھ لینا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ پچھلے کافی عرصے سے پاکستان کی ریاست نے سوائے ان 2-3 آپریشنز کے جو کہ بنوں کے واقعے کے بعد ہوئے، اس کے علاوہ پچھلے 6 ماہ میں 7 ماہ میں کوئی بڑی کارروائی نہیں کی، اور اس کی وجہ سے ہم ایک جسے کہتے ہیں نا کہ آلموسٹ ایک سیز فائر کے اندر ہے پاکستان کی ریاست کے حساب سے، لیکن وہاں سے پائیدار پہ حملے ہو رہے ہیں۔ تو پاکستان کی ریاست کو یہ بھی کر دینا چاہیے اور یہ اناؤنس کر دینا چاہیے جی کہ ہم سیز فائر کر رہے ہیں، اور پھر معاملہ دیکھیں کہ اس کے بعد ان کی طرف سے کیا ہوتا ہے۔ دوسری 2 چیزیں نیگیٹو ہوئی ہیں شہزاد صاحب بات آپ کی درست ہے کہ چلیں حکومت بھی اس کو سیز فائر کر دے، لیکن بنیادی سوال یہ ہے جو لوگ اس عمل کو سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں، تیسری قوت جو سمجھا جا رہا ہے جو ان دھماکوں میں ملوث ہے، اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث ہے، تو وہ صرف دھماکوں کی حد تک تو کارروائیاں نہیں کر رہے ہوں گے، وہ تو اور بھی کئی ایسے فرنٹس ہیں، ایسے محاذ ہیں جہاں پر وہ بالکل سرگرم عمل ہوں گے تاکہ اس پروسیس کو توڑ دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ 2 چیزیں میں بتانے والا تھا۔ ایک تو پشاور کے اندر پچھلے 2-4 دنوں کے اندر جو پے در پے اٹیکس ہوئے ہیں، جس میں پہلے کچھ خواتین کو مارا گیا اور آج کل کے دن میں 13-14 لوگوں کو اور کو مارا گیا، یہ بدقسمتی سے ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ اس سے پہلے بھی قصہ خانی بازار کا جو ہوٹل تھا اس کے اندر جو اٹیک ہوا، جس کو کہ طالبان نے کلیم کہا کہ یہ ہم نے نہیں کیا، اور جند اللہ ٹائپ کسی ایک چیز کا نام سامنے آ گیا۔ پھر ایک احرار الہند ہے جو کہ اپنے آپ کو بنا کے سامنے آئی ہے کہ ہم انہوں نے جگہ لے لی ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ نہیں، طالبان کا یہ ایک ذیلی گروپ ہے جس نے کہ پشاور کے قصہ خانی بازار کے ہوٹل کی ذمہ داری اٹھا لی۔ انہوں نے کہا تھا کیونکہ ہمیں پیغام ملا تھا کہ پشاور سے خون کی بو آنی چاہیے۔ سر مقصد یہ ہے کہنے کا، ایک طرف شاہد اللہ شاہد صاحب انٹرویو کے اندر کچھ عجیب قسم کی بات چیت کرتے ہیں، پاکستان کی ریاست کو بڑا صاف اور شفاف انداز میں طالبان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ ہمیں نمبر 1 اسٹارٹ کریں، بسم اللہ کریں سیز فائر کے ساتھ، نمبر 2 ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کون کون سے گروپ ہیں
جو کہ آپ کے زیر اثر ہیں اور زیر سایہ ہیں، جو کہ اس ساری پروسیس کا حصہ ہیں. وہ اگر 64 گروپ ہیں، 46 گروپ ہیں، 50 ہیں، 55 ہیں، ان میں سے 35 ہیں، 20 ہیں، 15 ہیں جو کہ ان کے ساتھ شامل ہیں. اور اس کے بعد جب یہ پتہ لگ جائے کہ وہ لوگ علیحدہ ہیں، وہ لوگ اس کے اندر شامل ہیں، اور جو شامل نہیں ہیں پھر وہ جائز اور ویلڈ ٹارگٹ بنتے ہیں پاکستان کی ریاست کا. پاکستان کی ریاست اس غلاف کے اندر، جس کو کہ ڈائلاگ کا نام دیا جا رہا ہے، بیٹھ کے خاموش تماشائی نہیں بن سکتی جبکہ ہر طرف خدا نخواستہ خون کی خوشبو کی ریکوائرمنٹس آ رہی ہوں. یہ چیز ہے جو کہ ہمیں درست کرنی ہے، اور پاکستان کی ریاست کو چاہیے کلیئرٹی کے ساتھ ان کو دیکھیے. اگر جب یہ ڈائلاگ ہے تو پاکستان کی ریاست نے دینا ہے. نیٹ گینر طالبان ہے، پاکستان کی ریاست کو ملنے کچھ نہیں والا. ہم نے ہی کچھ دینا ہے یہ امن دینے کے لیے. اگر ہم نے دینا بھی ہے تو اس کے بعد پھر کم از کم ہم یہ تو پوچھ لیں کہ کون سے گروپ ہیں جو آپ کے زیر اثر ہیں اور کون سے گروپ ایسے ہیں جو آپ کے زیر اثر نہیں ہیں. اچھا شہزاد صاحب، کچھ ایسا تاثر ابھر رہا ہے، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ صرف ایک حجت کر رہی ہے، در حقیقت تو آپریشن کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور پھر جب یہ دھماکے ہوتے ہیں تو اس سے جو پرسپشن ہے پاکستان کے اندر وہ بھی اس طرح سے کچھ لوگوں کا خیال ہے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید جو آپریشن ہے وہی کرنا پڑے گا، وہی واحد حل ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ نہیں چاہتے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہوں. بہت ساری قوتیں یہ نہیں چاہتی. سمیع صاحب، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ اپنے اداروں کو، اپنی فوج کو، اپنے عوام کو مشکل میں ڈالے. خدا نخواستہ اور خون دے کے 50,000 جانیں اس ملک کی جا چکی ہیں، وہ بہت بڑا نقصان ہے. اس میں فوجی بھی ہیں اور اس میں غیر فوجی بھی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہی الٹا اگر اس میں انورس کر دیں اسی آرگیومنٹ کو اور یہ کہیں کہ کوئی طالبان کی طرف سے اس قسم کے حملے اس لیے کر رہا ہے کہ پاکستان کے عوام کے اندر ایسی اوپینین ری انفورس ہو جو چاہے کہ اس قسم کا خون اب برداشت نہیں کیا جا سکتا، آپ برائے مہربانی امن تلاش کیجئے، امن کو خریدیے یا امن کو لے کے آئیے، اور اس امن کی خریداری کے اندر پھر پاکستان کی ریاست بہت کچھ دینے کو تیار ہوگی ایز اے قیمت اس امن کے لیے. تو کیا یہ بھی تو ایک پاسبلٹی ہے کہ یہ آپ کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ حرفی اور لفظی طور پر اور تحریر کے اندر جو طالبان ہیں ان کی طرف سے یہ معاملہ لیا جائے کہ ہمیں ان گروپوں کے نام بتا دیں جو آپ کے ساتھ ہیں، اور جو نہیں ہیں ان کا بھی ہمیں خود پتہ لگ جائے گا. اور نمبر 2 یہ کہ ہم اس کے بعد سیز فائر رکھیں گے اور بڑا صاف شفاف آپ کے ساتھ رکھیں گے. اور تیسرا یہ کہ باقی اس کے علاوہ جو گروپس ہوں گے اس پہ پھر پاکستان کی ریاست جو ہے اپنی قوت اور طاقت استعمال کرنے کی پورے کا حق رکھتی ہے اور اس کو ڈیفینڈ کرے گی طاقت کے ساتھ. تو یہ معاملات ہیں جس طرح لے کے چلنے کی ضرورت ہے. اس کو ہمیں ابہام میں نہیں رکھنا چاہیے جس قسم سے بدقسمتی سے نظر آ رہا ہے کہ ابہام میں رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اپنے طور پہ تو کم از کم کلیئرٹی ہونی چاہیے ان ٹیموں کے درمیان میں، حکومت کے درمیان میں. یہ عمل ہے جو کہ مسنگ ہے اس وقت. یہ ہو گیا تو پھر اس کو مینیپولیٹ کرنا پبلک. دیکھیے یہ پرسپشنز کی جنگ ہے، یہ پرسپشنز کریٹ کی جا رہی ہیں دونوں طرف سے، اور اس پرسپشن کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسٹریٹجی میں کہتے ہیں پرسپشن کو ڈومینیٹ کرنا، اور یہ ہے اس وقت کھیل سیاسی لیول کے اوپر جو کہ بدقسمتی سے طالبان کی اس کھیل کو ہم اس کا حصہ بنتے جا رہے ہیں تاکہ لارجر انٹرسٹ کے اندر کہ پاکستان پرامن رہے. شہزاد صاحب، آپ کی یہ بات بالکل درست لگتی ہے کہ پاکستان کے اندر تو بہت ساری قوتیں چاہتی ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے ہی معاملات بہتر ہوں، لیکن جو بین الاقوامی بہت ساری قوتیں ہیں، جو باہر کی فورسز ہیں جو پاکستان میں انسٹیبلٹی چاہتی ہیں، وہ تو ایکٹیو ہوں گی اس حوالے سے اس پرسپشن کو کریٹ کرنے میں. پاکستان خدا نخواستہ اگر انسٹیبل ہوتا ہے تو دنیا کے لیے جو آج پاکستان اگر اس کو تصور کیا جاتا ہے کہ ایک مصیبت ہے تو اس سے 10 گنا بڑی مصیبت بن جائے گا ایک انسٹیبل پاکستان. ایک ایسا معاشرہ جو بکھرنے کے خدا نخواستہ قریب آ جائے گا ایک ایسے ملک کے اندر جو کہ ایک نیوکلیئر ملک ہے. اس سے بڑا خطرہ دنیا کو اور کوئی نہیں آ سکتا. دنیا کا کوئی ملک جو کہ سمجھ رکھتا ہے وہ یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان خدا نخواستہ انسٹیبل ہو یا ڈی اسٹیبلائز ہو. جب تک ہمیں اس پہ یقین کر لینا چاہیے، اور ہمیں اور ایون بھارت وہ محسوس کرتا ہے ہاں کمزور رہے لیکن ڈی اسٹیبلائز نہ ہو. یہ بھارت بھی یہ چاہتا ہے کہ ڈی اسٹیبلائز نہ ہو، کمزور ضرور رہے. تو ہمیں اپنے تئیں اگر ہم یہ صفائی اور شفافیت لیں اپنی سوچ کے اندر کہ ملک ہم سے یہ نہیں چاہتے کہ ڈی اسٹیبلائز ہو، جن کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں امریکہ وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے ملک کے جو نہیں چاہتے کہ ہم طالبان کے ساتھ بات چیت کریں،
دیکھیے اس کا تعلق افغانستان کے ساتھ بھی ہے. افغانستان کے اندر امن کے لیے بھی یہ ایک لنک ساری چیز ہے. اس کو صرف پاکستان کے کانٹیکس میں نہیں دیکھنا چاہیے. آج کے جو سیف ہیونز ہیں وہ ابھی تک جو افغانستان ہے وہاں پہ اپنی امن کی امید شہزاد صاحب درست فرما رہے ہیں کہ شاید جو دشمن بھی ہیں جو بین الاقوامی قوتیں بھی ہیں اگر جو پاکستان کے خلاف بھی ہیں وہ پاکستان میں انسٹیبلٹی نہیں چاہیں گی, پاکستان کو کمزور تو دیکھنا چاہیں گی لیکن انسٹیبلٹی نہیں چاہیں گی. اور بہت ضروری ہے کہ حکومت اور طالبان ابہام کو ختم کریں اور جو مذاکرات کا عمل ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ بنا کے جلد از جلد اس پر پیش رفت ہونی چاہیے تاکہ کسی میننگ فل نتیجے کی طرف پہنچا جا سکے. ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے. خبریں آ رہی ہیں امریکہ سے کہ امریکی حکومت اس بات پر غور کر رہی ہے, سوچ رہی ہے کہ ایک القاعدہ کا جو اہلکار ہے وہ پاکستان میں ہے اور اس کو پکڑنے کے لیے ایک اور حملہ کیا جا سکتا ہے پاکستان پر. اور اس کے ساتھ ساتھ جب مذاکراتی کمیٹی وہاں پر موجود تھی وزیرستان میں تو جو ڈرون اڑے اس کے بارے میں کہ اس کی حقیقت کیا تھی, اصل معاملہ کیا تھا, اس پر ہم بات کریں گے بریک کے بعد. اور ہمارے ساتھ ہوں گے جناب انوار کاکڑ. اس بات سے تمام پاکستانی آگاہ ہیں کہ جب طالبان کی مذاکراتی کمیٹی شورا کے سے ملنے کے لیے وزیرستان میں تھی, ٹرائبل ایریا میں تھی, تو عین اس وقت امریکی ڈرونز نے وہاں پر پروازیں شروع کی جس پر جو کمیٹی ہے انہوں نے اسلام آباد میں لوگوں کو خبردار کیا اور بڑی سخت اسٹیٹمنٹ آئی وزیر داخلہ کی جانب سے بھی اور میڈیا نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا. لیکن جو ایک انٹریگنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ عین اسی وقت امریکی میڈیا میں 3 بڑی میڈیا آؤٹ لیٹس انہوں نے اس بات کو نشر کیا, یہ خبر انہوں نے چلائی کہ امریکہ پاکستان پر دوبارہ حملہ کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے کیونکہ اطلاعات یہ ہے کہ القاعدہ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص جو ایک امریکی شہری ہے وہ پاکستان میں ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ میڈیا میں جو خبریں آئیں 3 بڑی آؤٹ لیٹس نے ایک ہی وقت یہ خبریں دیں تو شاید یہ لیک تھی اور جو ڈرون اڑائے گئے جس وقت مذاکراتی کمیٹی ٹرائبل ایریا میں موجود تھی شاید اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کے لیے میڈیا کے ذریعے یہ بات دوبارہ پھیلائی گئی. آج اس سارے موضوع پر ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں انوار الحق کاکڑ, لیکن اس سے پہلے ہم یوسف شاہ صاحب جو مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہیں اور وزیرستان میں تھے طالبان شورا سے بات کرنے کے لیے, ان سے ہم بات کریں گے. سب سے پہلے چلتے ہیں جناب مولانا یوسف کی طرف. السلام علیکم مولانا صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب اس سے تو تمام پاکستانی آگاہ ہیں کہ جب آپ لوگ وہاں پر تھے تو ڈرونز نے بھی وہاں پر اڑے اور ایک عجیب وہاں پر سچویشن کریٹ ہوئی. کچھ بیان کیجئے گا کہ یہ جہاں پر آپ کی میٹنگز ہو رہی تھی وہ علاقہ وہاں پر وہ ڈرونز وہاں پر بھی آپ کے اوپر فلائی کر رہے تھے؟ شکریہ جناب. ہم جب گئے تو آپ کے علم میں ہوگا کہ تقریباً یہاں میں 15-16 دن ڈرون کی پروازیں بند ہو گئی تھی, لیکن جس دن ہم وزیرستان پہنچے تو اسی وقت 4-5 ڈرون آ گئے اور انہوں نے پروازیں شروع کیے. لیکن ہمارے طالبان جو ہمارے میزبان تھے انہوں نے بھی بڑے وہ ماہر لوگ انہوں نے بھی ایسی جگہ کا انتخاب کیا تھا کہ الحمدللہ ہم بالکل شمالی وزیرستان سے وہ ہمیں لے گئے اور جنوبی وزیرستان کے ایک حصے میں ہم نے ان سے مذاکرات کی تو الحمدللہ ہم ڈرون سے اور ہر قسم خطرات سے وہاں پر محفوظ تھے. بہت بہت شکریہ مولانا یوسف صاحب جو یہ کہہ رہے تھے کہ مذاکرات ایسی جگہ پر ہوئے جو محفوظ تھے. ہم ڈرون کا نشانہ تو نہیں بن سکتے تھے لیکن یہ بات حقیقت ہے, درست ہے کہ جو گزشتہ 2 ہفتوں سے ڈرون کی پروازیں بند تھیں جب مذاکراتی کمیٹی کے اراکین وہاں پر پہنچے تو یہ پروازیں شروع کر دی گئیں. انوار الحق کاکڑ صاحب 2-3 سوال اس سے اٹھتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری طرح جو امریکنز ہیں وہ ٹریک کر رہے ہیں کہ یہ مذاکراتی کمیٹی کہاں پر جا رہی ہے اور انہوں نے ڈرون وہاں پر اڑائے ہوں گے, اس پر کامنٹ کیجئے. اور دوسرا یہ جو پرسیپشن کچھ لوگ اسلام آباد میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو 3 امریکی بڑے اخبارات ہیں ایک دم انہوں نے ایک ہی وقت یہ خبریں ریلیز کی کہ پاکستان پر ایک دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے لیکن یہ حملہ القاعدہ کی طرف ہوگا, کس طرح آپ اس کو انٹرپریٹ کریں گے؟ دیکھیں جی, میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ پورا جو نیگوسیشن کا پروسیس ہے اس میں فارمل امریکن انٹیلیجنس کمیونٹی کی طرف سے ایک فارمل سگنل آیا ہے کہ ہماری نیوسنس ویلیو اور ہماری پریزنس کو آپ کائنڈلی اگنور نہ کریں اس ریجن میں. فرسٹ آف آل یہ جو 3 آؤٹ لیٹس کی آپ بات کر رہے ہیں ان کی سٹوری نیو یارک ٹائم, واشنگٹن پوسٹ اور LA ٹائمز, یہ تینوں کی تینوں سٹوریز جو ہیں نا یہ لیکڈ سٹوریز ہیں, ان کو لیڈ کروایا گیا ہے.
اور پھر کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے 3 ڈرونز بھی بھجوا دیے گئے ٹو اسٹیبلش دیئر کریڈیبلٹی. اب تمام دنیا جانتی ہے کہ جو ڈرونز کا کنٹرول ہے اڑانے کا وہ وہاں پر CIA کے پاس ہے, اور وہ انٹیلیجنس کمیونٹی اس تمام پروسیس کے حوالے سے اپنے لیوریج کا احساس دلوانا چاہ رہی ہے شاید پاکستانی پالیسی میکرز کو, اور یہ کنوے کرا رہی ہے کہ وی آر واچفل, ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں, آبزرو کر رہے ہیں, اور جو بھی آؤٹ کم اس کا ہوگا اس میں ہمارے جو کنسرنز وچ از آف کورس ناٹ اوپن, ہمیں آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ انفارمیشن, لیکن ہمارے جو کنسرنز ہیں ان کو بھی آپ کو مد نظر رکھنا ہے. انوار, اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر جو امریکی سفیر ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے مذاکرات کرنا, اور اس کے علاوہ پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں جس سے بھی بات کی کسی نے اس کو ریزسٹ نہیں کیا, بھلے جواب نہیں دیا لیکن کبھی اس کو یہ بھی نہیں کہا کہ یہ آپ نہ کریں. تو پھر یہ کہنے کے باوجود ڈرون اڑائے جانے اور اس قسم کا میسج دینا, دیکھیں امریکن پالیسی جب بھی آئی ہے اس کی ایک سافٹ سائڈ اور ایک ہارڈ سائڈ رہی ہے. جو وہاں کی انٹیلیجنس کمیونٹی ہے ان کا پرسپشن اور ان کا ویو بروس رائڈل جیسے لوگ لیڈ کرتے ہیں, اور وہ بڑا ہاکش ویو ہے ٹورڈز پاکستان. پھر ایک US ایڈمنسٹریشن کا ویو ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ویو ہے, پینٹاگون کا ویو ہے. دے ہیو آلویز بین ڈفرنٹ. تو ایک کو آپ ملٹری کی ریپرزنٹیشن کہہ سکتے ہیں جو ہاکش ہے, اور ایک سول ایڈمنسٹریشن کی ہے جو بٹ ڈو ہے. تو دونوں آف کورس رچرڈ بولسن جو ہیں وہ ڈو گروپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور وہ وہی لائن. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکی انتظامیہ کہتی بھی ہے کہ حملہ نہیں ہوگا تو پھر بھی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ CIA اس کو فالو کرے گی, وہ اگر چاہے تو وہ حملہ کر بھی سکتی ہے. پھر سوال یہ ہے, اس پر ضرور کامنٹ کریں کہ مذاکرات اگر بڑھ رہے ہیں, اچھی طرف بڑھ رہے ہیں, کسی نتیجہ پر بھی پہنچنے کے قریب ہیں, اور پھر ایک ڈرون حملہ اگر براہ راست کو اس طرح کا ہو جائے, یہ بہانہ بنا کر کے وہاں پر تو القاعدہ کا جو آپریٹو ہے اطلاع تھی کہ وہ وہاں پر موجود ہے, تو یہ تو سارا پروسیس پھر دوبارہ سیبوٹاج ہو جائے گا. ایگزیکٹلی دس از واٹ میرے خیال میں آج جو چودھری نثار صاحب نے بڑا اسٹرانگ ریئیکشن دیا ہے, وہ یہی سگنل دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کائنڈلی ہمارا جو یہ انٹرنل پروسیس ہم نے انیشیٹ کیا ہے اس میں ایکسٹرنل انفلوئنس یا انٹرفیئرنس کی وجہ سے اگر یہ کمپرومائز ہوگا, اٹ ول ناٹ بی ایکسیپٹیبل ٹو دا اسٹیٹ آف پاکستان. یہ اسٹرانگ سگنل دینے کا اور یہ اسٹرانگ میسج دینے کا, اسٹیٹمنٹ دینے کا بنیادی مقصد ہی مجھے یہی نظر آ رہا ہے. اچھا, ایک اور ایشو پر آپ کا کامنٹ چاہوں گا. یہ تو آپ نے بیان کیا, پرائم منسٹر ٹرکی میں ہے, سیف فریقی وہاں پر مذاکرات ہو رہے ہیں, کرزئی صاحب بھی ہوں گے. کیا مانگیں گے کرزئی صاحب پاکستان سے؟ کیا پاکستان ان کے امیدوار کو صدارتی الیکشن میں سپورٹ کرے گا؟ کچھ آؤٹ کم ہو سکتا ہے جو ڈائلاگ کے لیے گئے ہیں؟ دیکھیں, کرزئی صاحب کی جو لاسٹ 12 ایئرز کی ایکٹیویٹی ہے یا ان کے جتنا بھی پولیٹیکل اسٹرگل ہے وہ اپنے ایک نیچرل کلوزر کی طرف جا رہا ہے. اس وقت چاہے وہ BSA سائن کرنا ہے, بائی لیٹرل سیکورٹی ایگریمنٹ ہے, یا پاکستان کے ساتھ نیگوسیشن ہے, بلکہ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ انہوں نے انفارملی افغان طالبان کے ساتھ بات چیت شروع کر دی ہے, اور بہت سارے ایسے جو موسٹ وانٹڈ قیدیز ہیں ان کو رہا کرنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. تمام کا مطمع نظر جو ہے وہ ہے ہی یہی کہ وہ پولیٹیکلی کیسے ریلیونٹ رہیں گے پوسٹ 2014 میں یا پوسٹ پریزیڈنشل الیکشن میں. ان کا اس کے علاوہ فی الحال کوئی اور ایجنڈا نظر ہی نہیں آ رہا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ بھی ان کی جو ٹاپ پرائیورٹی ہوگی, جتنی بھی کمیونیکیشن یا نیگوسیشن ان کے پارٹ پہ سیف فریقی ہو یا دوسروں کے ساتھ ہو, محور اس کا اپنی پولیٹیکل. اچھا, یہ کرزئی صاحب تو نئی ایگریمنٹ کر رہے ہیں اور وہ یہ کہنے کی تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تمام افغان یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ نکل جائے وہاں سے, لیکن ہمارے جو سیکرٹری ڈیفنس نے کل یہ بات کہی کہ امریکہ کو وہاں سے نہیں جانا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ اس کو وہ ابھی ڈیلے کریں کم از کم 6 مہینے کے لیے, کیونکہ اس وقت افغان نیشنل سیکورٹی فورس جو ہے وہ پوری طرح اسٹیبلش نہیں ہے, ڈیزرشن بہت زیادہ ہیں. اگر اس طرح امریکہ چلا گیا تو وہاں سے تو بڑا انفلکس ہوگا, پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ آ جائیں گے اور وہ ایک پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ایک اور کرائسس کریٹ ہو جائے گا. دیکھیں, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ کہ نیٹو وڈرال اگر وہ سسٹمیٹک نہیں ہوتا تو اس کی امپلیکیشنز پاکستان کے لیے بہت ڈیپ روٹڈ ہیں, اور سب سے زیادہ پاکستان کے لیے, کیونکہ ہمارا ٹریڈیشنلی انفلکس پشتون ایتھنک گروپ کا یہاں پر دونوں سائڈ بارڈر, پاک افغان بارڈر کے دونوں سائڈ پہ بہت زیادہ رہا ہے, اور ہسٹوریکل اور ٹریڈیشنل ریزنز اس کی ہیں. لیکن یہ فیصلہ ہم جتنی بھی ان کو ریکویسٹ کریں انہوں نے ہماری درخواستوں پہ تو کرنا نہیں. دیٹ ہیز ٹو بی ڈیسائیڈیڈ بائی دا نیٹو اینڈ دا امیریکنز دیم سیلوز.
کیا وہ ریڈ کر رہے ہیں کہ اس وار کو وہ کیا پرپیچول انداز میں ایک صدی تک لے کر جانا چاہتے ہیں؟ لیکن یہ جو بات ہے یہ کرزئی صاحب اور وزیراعظم نواز شریف صاحب کے درمیان ایک آرگومنٹ ہوگا اس پر. یہ ایسی بات ہے جن پر دونوں کے مختلف ویوز ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اس ریجن میں آرگومنٹ رہی جائے گا نواز شریف صاحب اور کرزئی صاحب کے پاس. یہی ریلیونٹ پلیئرز ہوں گے، باقی تو اجنبی ہیں. بہت بہت شکریہ انوار الحق کاکڑ صاحب. بڑا امپورٹنٹ دورہ ہے وزیراعظم نواز شریف کا، کیونکہ آرمی چیف راحیل شریف بھی ان کے ساتھ ہیں. افغان صدر کرزئی کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی اور افغانستان کی جو صورتحال ہے اس پر بات ہوگی. یقیناً پاکستان میں جو طالبان کے ساتھ بات ہے اس پر بھی گفتگو ہوگی. نہایت اہم دورہ، بہت سارے لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. لیکن جو ڈرونز والا معاملہ ہے جس پر امریکہ کے میڈیا نے یہ خبریں لیک کی ہیں کہ پاکستان پر حملہ دوبارہ کیا جا سکتا ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے، اور جو اس وقت پاکستان کی کوشش ہے طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی، وہ اس کے حوالے سے دوبارہ بہت سارے سوالات پیدا ہو گئے ہیں. ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کراچی کی، جہاں آپریشن بھی جاری ہے لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بھتہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے، اور بہت سارے بھتہ لینے والے جو شاید گزشتہ چند ہفتوں میں چند ماہ میں نظر نہیں آ رہے تھے، اب دوبارہ انہوں نے سرفیس کرنا شروع کر دیا ہے اور بھتے کی کالیں دوبارہ آنے لگ گئی. اس پر ہم بات کریں گے لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد. کراچی میں آپریشن جاری ہے. کراچی میں جو اس وقت صورتحال ہے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ چند ہفتے پہلے صورتحال بہتر ہو گئی تھی اور جو تاجر تھے ان سے بھتہ مانگنے کا سلسلہ ایسا لگ رہا تھا کہ رک گیا ہے، لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پھر دوبارہ کالز آ رہی ہیں، پرچیاں آ رہی ہیں اور تاجروں سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بھتہ دیں. حالانکہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ آپریشن جاری ہے، کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا. ایم کیو ایم یہ بار بار الزام لگا رہی ہے کہ ان کے ورکرز کو پکڑا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے. اور پچھلے 2 دنوں میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 3 ایسے واقعات ہوئے ہیں جنہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ماورائے عدالت قتل تھے. یہ ساری صورتحال کیا ہے؟ کراچی کے تاجر اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آل کراچی تاجر اتحاد کے چیئرمین جناب عتیق میر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم میر صاحب. وعلیکم السلام. میر صاحب بیان کیجئے. پہلے تو یہ خبریں آ رہی تھی کہ بھتہ جو ہے اس کا کچھ عمل رک گیا ہے، شاید جو بھتہ لینے والے ہیں کچھ خوفزدہ ہوئے ہیں کیونکہ آپریشن ہو رہا تھا. ابھی پھر یہ خبریں ہیں کہ دوبارہ پرچیاں آنا شروع ہو گئی ہیں. یہ وجہ ہے کہ آپریشن کے ابتدائی مرحلے میں بڑے مثبت اثرات سامنے آئے تھے اور 70-80% یہ بھتہ خور اس جرم سے باز آ گئے تھے یا کہیں گوشہ نشیں ہو گئے تھے. لیکن معاملات 1 سے 1.5 ماہ کے دوران جو بات ہمارے سامنے آئی، ہم کچھ اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ بھتہ خوروں کو، کئی مجرموں کو یہ ڈر تھا کہ قانونی عمل سے گزر کے یا گرفتاری کے بعد خدا جانے ان پر کیا افتاد آن پڑے، لیکن ایسا ہوا نہیں. نہ بھتہ خوروں کے خلاف ایسا کوئی عبرتناک قانون پاس ہو سکا، نہ وٹنس پروٹیکشن کے لیے کوئی کام ہوا، نہ ہی پولیس کے وسائل کو بہتر کیا گیا، نہ ہی ان رجسٹرڈ سمز کے بارے میں کوئی قانون سازی سامنے آ سکی. یہ تمام تر وہ در ہیں جنہوں نے بھتہ خوروں کو، گرفتار کیے ہوئے بھتہ خوروں کو عدالتی کمزور نظام سے نکلنے کے لیے کھڑکی فراہم کی. آج بھتہ خور اگر ڈریں تو کس بات سے ڈریں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی قانون ان کا راستہ نہیں روک سکتا، کوئی ان کے خلاف گواہی دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی قانون سازی ایسی نہیں ہے کہ جو انہیں زج کر سکے. حکومت نے ایک آپریشن تو شروع کیا، لیکن کیوں اس میں وہ تمام تر وسائل، وہ تمام تر آخری آپریشن عتیق میر صاحب، آپ نے عتیق صاحب یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں یہ بہت اہم ہے اور یہ کرنا چاہیے تھا. یہ بیان فرمائیے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سب کچھ اس لیے نہیں ہو سکا؟ وسائل کی کمی تھی یا جو حکومت کے اندر جو ایک چاہیے ول چاہیے اس کی کمی تھی، یا پھر وہ جو مخصوص ایک مفادات کا گروپ ہے، یہ جو ان کی لابی ہے ان بھتہ خوروں کے پیچھے، اس نے اس سارے پروسیس کو رکوا دیا؟ دیکھیں، رکوانا کس نے ہے؟ بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ میں اداروں میں ول دیکھ رہا تھا. 5 سال کے دوران تو تمام سب کچھ تتر بتر تھا، پولیس بھی، رینجرز بھی، دیگر لا انفورسمنٹ جتنے بھی ادارے وابستہ، میں سب کو دیکھ رہا تھا کہ تتر بتر ہو گئے تھے.
فرسٹ ٹائم میں دیکھا کہ 5 ماہ قبل ان اداروں میں کوئی جذبہ دیکھنے میں آیا، کوئی ول سامنے آئی، اور بادل ناخواستہ حکومت سندھ نے بھی اس آپریشن میں ایک کردار ادا کرنے کی بات کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک آپ نے صوبائی حکومت کو کپتان بنا کر ایک ایسے عمل میں جہاں سیاسی عدم مفاہمت پچھلے 5 سال دیکھنے میں آئی اور وہ اب بھی جاری ہے. کراچی میں جن سیاسی جماعتوں کے مابین آپ کشیدگی دیکھ رہے ہیں وہ 5 سال سے جاری تھی، اب بھی جاری ہے اور تیز تر ہو چکی. اب ایسی صورت میں آپ نے ایک پارٹی کو جو فریق ہے، بے شک وہ حکومت میں ہے، آپ نے اس کو کپتان بنا دیا. کوئی امپائر بھی تو ہو اس سارے آپریشن کا، اس پورے کھیل کا. کہاں ہیں وہ نگران کمیٹیاں جو غیر جانبدار نگران کمیٹیاں اس پورے آپریشن کو آبزرو کرنے کے لیے بنائی جانی تھی؟ ان کا ہونا ضروری ہے. اب بھی میں کہتا ہوں کراچی میں ایسے ذمہ داران لوگ موجود ہیں، جسٹس سعید الزمان صدیقی صاحب جیسے لوگ ہیں، آپ انہیں نگران کمیٹی کا چیئرمین بنا دیں. کراچی میں ایسے بہت سے اسٹیک ہولڈرز ہیں جو غیر جانبدار ہیں. دیکھیں یہ بہت ضروری ہے کہ کراچی آپریشن وفاق یا وفاقی اداروں کی زیر نگرانی ہونا چاہیے. حکومت سندھ کا اس پہ کردار قطعاً غیر جانبدار نہیں رہ سکتا. یہی وہ اسباب ہیں جو آج کراچی میں جو آپ کشیدگی دیکھ رہے ہیں. پولیس پر الزامات ہیں کیونکہ پولیس صوبائی حکومت کے انڈر میں ہے. آپ 10 دفعہ پولیس چیف تبدیل کریں ان پر الزام آئے گا کیونکہ آپریشن میں دونوں آنکھیں بند ہوتی ہیں. کہیں نہ کہیں ایسی غلطی ہوتی ہے کہ جہاں کوئی بھی جماعت کہہ سکتی کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہے. اب بہت اچھا امیر صاحب، میر عتیق صاحب، یہ آپ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ وفاق کے انڈر ہونا چاہیے تھا اور اس میں سندھ حکومت کیونکہ بہرحال وہ ایک فریق بن سکتی ہے، ان کا انفلوئنس ہے وہاں پر، اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ بیان فرمائیے گا اس وقت جو تاجر کمیونٹی ہے اس کے اندر کانفیڈنس اور ٹرسٹ کا لیول کیا ہے؟ کیونکہ اگر وہ شٹرڈ ہیں، اگر وہ مطمئن نہیں ہے، اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کرتے، تو پھر نہ تو کوئی انویسٹمنٹ ہوگی، نہ کوئی امپلائمنٹ اس کے اپرچونٹی جنریٹ ہوگی. کیا ہے اس وقت، کیا سوچ رہے ہیں تاجر کراچی کے؟ دیکھیں 5 ماہ قبل تک تو تاجر مکمل طور پر مایوس تھے. کراچی سے 30-35 ہزار تاجروں کا بیرون کراچی منتقل ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. کراچی اتنی آسانی سے کوئی تاجر نہیں چھوڑتا. یہ بہت بڑی منڈی ہے، بہت بڑا سیکٹر ہے. ایسی صورت میں جب آپریشن شروع ہوا اس کے حیران کن نتائج سامنے آئے اور جرائم میں واضح کمی دیکھنے میں آئی تو یہ یقین پیدا ہوا کہ آپریشن رنگ لائے گا، آپریشن کے اثرات ہوں گے. لیکن خدا جانے مہینہ 1.5 مہینہ پہلے کیا ہوا کہ یکسر تبدیلی دیکھنے میں آئی. پھر تاجروں کو پہلی جیسی مایوسی کا سامنا ہے. آج بھی میں سمجھتا ہوں اگر ہفتے 10 دن میں کوئی ایک مؤثر اقدام نہ ہوا اس آپریشن میں تو تاجر پھر 5 ماہ پہلے کی پوزیشن پہ چلے جائیں گے. پھر وہی سرمایہ کاروں کو تحفظات ہوں گے، تاجروں کو خوف و ہراس کی صورتحال ہوگی. اور یہ کراچی میں سرمایہ کاری کی فصل تو تیار ہی اس وقت ہوگی جب کراچی میں تاجروں کے ذہنوں میں یہ بات پختہ ہوگی کہ اب کراچی میں امن بحال ہونے چلا ہے. اگر موجودہ بہت شکریہ میر عتیق، آپ نے بڑا امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا کہ سرمایہ کاری بھی تب ہوگی اور نوکریوں کے نئے مواقع بھی تب ہی نکلیں گے جب سرمایہ کاروں کو یہ یقین ہوگا کہ کراچی میں امن قائم ہے اور اب ان سے بھتہ کوئی وصول نہیں کر سکے گا. لیکن یہ صورتحال جو اس وقت ہے وہ بڑی افسوسناک ہے اور اگر اگلے چند دنوں میں کچھ مؤثر اقدامات نہیں کیے گئے تو میر عتیق کا یہ کہنا ہے کہ پھر دوبارہ یہ صورتحال ویسی ہو جائے گی جیسے 5-6 مہینے پہلے تھی. ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد ایک اور اہم معاملے پر بات کریں گے. ریسرچ ایک ہوئی ہے جس کی رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان کے 23 بڑے شہروں میں جو پانی ہے وہ بہت آلودہ ہے اور زہر پلایا جا رہا ہے پانی کے نام پر، جس سے انسانی جانوں کا ضیاع بھی ہو رہا ہے اور بہت زیادہ خراب صورتحال ہے. اس پر ہم بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ ہوں گے جناب ڈاکٹر جاوید اکرم اور ڈی جی انوائرمنٹ جناب آصف شجاع. پاکستان میں پانی کے معیار کے متعلق ایک تحقیقاتی رپورٹ نے بڑے حیرت انگیز انکشافات کیے ہیں. بتایا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 82% پانی آلودہ ہے اور 23 شہر پاکستان کے بڑے صنعتی شہر، وہاں پر لوگ جو پانی استعمال کر رہے ہیں وہ انتہائی آلودہ ہے اور اس سے
بہت مضر بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں، یرکان کا شکار ہو سکتے ہیں، سانس کی بیماریاں بھی ہیں اور جلد کی بیماریاں بھی ہیں۔ جو اس وقت جو رپورٹ آئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ فیصل آباد میں 90%، لاہور میں تقریباً 70%، کراچی میں بھی 90% اور حیدرآباد میں 82% پانی آلودہ ہے، جس کی وجہ سے شہری بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، اور جن کے ذمے یہ کام ہے کہ وہ یہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ پانی صاف ستھرا ملے، غالباً وہ سو رہے ہیں۔ اور یہ ایک اہم معاملہ جو پاکستان کے عوام جس سے اس وقت ان کا سامنا ہے، لیکن شاید اس وقت حکمران اور بہت ساری بڑے میڈیا آؤٹلیٹس بھی دوسرے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، اور وہ مسائل جو پاکستان کے عوام جس کا شکار ہے ان کا ذکر کم ہی ہو رہا ہے۔ آج اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ آصف شجاع ڈی جی انوائرمنٹ ہوں گے، ٹیلی فون لائن پر ہیں، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر جاوید اکرم جو پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں آصف شجاع صاحب سے بات کروں گا۔ السلام علیکم آصف صاحب۔ جی السلام علیکم جناب۔ آصف صاحب، یہ جو بتایا جا رہا ہے پانی اتنا آلودہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ویسٹ ہے وہ شامل ہو رہا ہے پانی میں، اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی چیکنگ کرنے والا نہیں ہے۔ سر دیکھیے، جو پانی کا جہاں تک تعلق ہے یہ ایک پورا چین ہے۔ پانی جو نکلتا ہے اس کو پراپرلی ٹریٹ کرنا چاہیے۔ یہ پانی چاہے زمین سے نکلا ہوا ہو یا آپ دریا سے لیتے ہیں، یہ را واٹر کہلاتا ہے دنیا میں، اور اس کو ٹریٹمنٹ پلانٹ کے تھرو پینے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ تو ٹریٹمنٹ پلانٹ بعض شہروں میں تو لگے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ پانی کی کوالٹی چیک کی جاتی ہے۔ اس میں مختلف قسم کے کیمیکلز ملائے جاتے ہیں تاکہ اس میں بیکٹیریا گروتھ پیدا نہ ہو۔ لیکن آصف صاحب، یہ جو ریسرچ جو آئی ہے اور کی ہے تحقیقاتی پاکستان کے تحقیقاتی ادارے نے، اس کے مطابق تو ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں کوئی کام ہو نہیں رہا۔ یہ بڑے بڑے شہر ہیں اور اتنے پرسنٹ اس میں آلودگی ہے، کچھ شہروں میں تو بتایا جا رہا ہے سنکھیا تک اس میں شامل ہے۔ تو یہ جو لوگ زہر پی رہے ہیں پانی کے نام پر، تو وہ محکمے تو لگ رہا ہے کام نہیں کر رہے۔ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا ایک کلین ڈرنکنگ واٹر کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا ہماری وزارت نے۔ وہ اس میں مقصد یہ تھا کہ ایک ہم پیغام دیں کہ جی پینے کا پانی جو ہے اس کو ٹریٹ کر کے استعمال کریں۔ اس کی وجہ سے کچھ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگے بھی صحیح، لیکن صوبوں نے اس کو اون نہیں کیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ پروجیکٹ جو ہے وہ وہیں بند ہو گیا۔ اب یہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ تھا۔ آپ اگر دیکھیں ہمارے ہاں اسلام آباد میں یہ پروجیکٹ ابھی بھی وہاں پر یونٹ لگے ہوئے ہیں اور چل بھی رہے ہیں۔ اس قسم کے جو عوامی پروجیکٹ ہیں، اس کو دیکھیے، میں ابھی ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ پانی کے اس طرح کے فلٹریشن پلانٹ بنا کے ان کو روزگار اسکیم کے ساتھ ملا دیں۔ ابھی یہ وزیر اعظم صاحب کی جو اسکیم ہے جو کہ 100 ارب کا یہ قرضہ جات ہیں، اس میں سے کیا جا سکتا ہے کہ ان کو اس میں سے کچھ اماؤنٹ جو ہے اس کام کے لیے رکھ دی جائے تاکہ اس کو وسیلہ روزگار بھی بنے اور لوگوں کو عام ٹریٹمنٹ پانی جو ہے کم سے کم ریٹ پر ملے۔ پانی کو تو آپ نے ٹریٹ کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو یہ معلوم نہیں ہوتا، جراثیم آپ دیکھنے سے تو پتہ نہیں لگتے۔ اچھا آصف صاحب، مختصراً ہمیں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں کتنے ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں، کتنے شہروں میں ٹریٹمنٹ پلانٹ ایکٹیو ہیں، کام کر رہے ہیں؟ لیکن جہاں تک پینے کے پانی کا تعلق ہے اور جو سیوک سروسز ہیں، اس میں تو ہر شہر میں کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، لیکن اس کی پوری کوانٹٹی جو ہوتی ہے اس کے لیے وہ اس میں پرابلم آتی ہے کہ سسٹم کے اندر بیکٹیریا گروتھ ہوتا ہے، اور پھر اگنور کر جاتی ہے ہم کہ جو کلورینیشن پائپوں میں کرنی ہوتی ہے۔ اکثر جگہ ہم نے دیکھا ہے کہ کلورین کے سلنڈر خالی پڑے ہوتے ہیں۔ درست ہے۔ اچھا آپ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ڈاکٹر جاوید اکرم بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ پانی کی بیماریاں، یہ تو جو لوگ زہر پی رہے ہیں تو اس سے تو بہت شدید پرابلمز۔ دیکھیں، یہ بڑی الارمنگ رپورٹ ہے جو آپ نے ابھی بتا رہے ہیں، خیر میں نے دیکھی نہیں، لیکن آپ جو بتا رہے ہیں بڑے الارمنگلی ہائی فگرز ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دن کی ڈیٹیریشن نہیں ہے، یہ اوور دی ایئرز پانی پہ جو مختلف اتھارٹیز تھیں جب سے پاکستان بنا ابھی تک ہم اس پہ کام اس توجہ سے نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ اور پانی جو کہ ایک نعمت ہے، اس کو نعمت رہنا چاہیے، اس کو زحمت نہیں بنانا چاہیے۔ ظاہر ہے پانی انسانی زندگی کا ایک بہت قیمتی حصہ ہے اور اس کے بغیر سروائیول ممکن نہیں۔ آپ نے پینا بھی ہے، آپ نے نہانا بھی ہے، آپ نے اپنے کھانا بانا بھی اسی سے پکانا ہے۔
یہ فی الحال تو جو آپ کے ناظرین ہیں ان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو بھی پانی لیں وہ کوشش کریں کہ جتنا ڈیپ ٹیوب ویل ہو اس سے لیں. ہینڈ پمپس وغیرہ یا جو سپرفیشل جگہیں ہیں ان سے نہ لیں. جتنا ڈیپ جیسے جو گورنمنٹ کے اکثر ٹیوب ویلز وہ کافی ڈیپ ہوتے ہیں 400 فٹ 500 فٹ پہ، جتنا آپ ڈیپ جائیں گے اتنا فلٹریشن نیچرلی پروسیس بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ ہینڈ پمپ سے یا نہروں سے یا دریا سے، کیونکہ وہاں پہ سیوریج کا کنٹامینیشن بہت زیادہ ہے. یہ بتائیے بوائلنگ سے. جی میں وہی بتانے لگا ہوں کہ اس کے کوشش یہ کریں کہ اس کی بے شک صاف جو پانی ہے ململ کا کپڑا ہے اس میں کچھ کافی حد تک جو بالکل باریک ململ ہے اس میں سے گزار لیں، کچھ کافی امیزش اس سے کم، باقی اس کو ابلنے دیں کم از کم 10 سے 12 منٹ، یعنی کہ گرم نہیں، جب ابلنا شروع ہو اس وقت 10 سے 12 منٹ، اور پھر اس کو ٹھنڈا کر لیں اور اس کو سٹور کر لیں کسی صاف برتن میں اور اس کو پورا دن استعمال کرتے رہیں. تو یہ تو ایک رف سا جب تک کہ اور یہ واقعہ ہی ایک ایمرجنسی ہے پانی کی، جب تک یہ حکام بالا اس پہ ایکشن نہیں لیتے تو یہ کیا جائے. باقی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو پانی کی سورس امپورٹنٹ ہے کہ کہاں سے لیا جاتا ہے. جیسے میں نے کہا جتنا ڈیپ پینیٹریشن کا ٹیوب ویل ہوگا اتنی سیفٹی زیادہ ہے، کیونکہ سپرفیشل جو سورسز ہیں ان میں کنٹامینیشن جو ہمارے واٹر سپلائی اور سیوریج کے پائپس ہیں وہ اتنے ضعیف ہو چکا ہے انفراسٹرکچر کہ وہ اکثر اس میں لیکیجز ہیں اور اکثر کنٹامینیشن ہے فیکل میٹر کی، جس کی وجہ سے لیور ڈیزیزز، ہیپیٹائٹس اے اور ای بہت زیادہ ایپیڈیمک کی صورتحال اختیار کرتا جاتا ہے اور بہت زیادہ ہوتا ہے. جو بچوں کی نشو و نما ہے فزیکل اور مینٹل، اس پہ یہ بہت افیکٹ ڈالتا ہے. جو ہیوی میٹلز آپ نے کہا کہ اس کی امیزش ہے. اس کے علاوہ جو آپ کا مسئلہ ہے انتڑیوں کی تکلیفیں، دست پن آنا، قے آنا، خون آنا پخانے میں، جلد کی بے انتہا بیماریاں، آنکھوں کی بے انتہا بیماریاں، بالوں کی بے انتہا بیماریاں. تو اس لیے میرا تو یہ خیال ہے کہ اس وقت کیونکہ جب ہمیں پتہ ہے اس اسٹڈی سے کہ یہ بہت الارمنگ فگر ہے، تو ہمیں خود یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم خود انفرادی طور پہ ایک تو سورس کوشش کر لیں کہ جتنی ڈیپ ٹیوب ویل کی ہو وہ بہتر ہے، سپرفیشل ٹیوب ویلس کی یا ہینڈ پمپس کی اس پہ نہ اور دوسرا پھر بھی اس کو بوائل کم از کم 12 منٹ کر دیا جائے اور پھر ٹھنڈا کر کے اس کو استعمال کیا جائے. مین وائل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہونا یہ چاہیے کہ جی ایک دم اس کے لیے بہت زیادہ ریسورسز چاہیے ہوں گی. وی ہیو ٹو ریئلسٹک ہونا چاہیے، مگر ریسورسز لگنی چاہیے اس پہ، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. کیونکہ یہ اگر آپ لگائیں گے تو آپ بہت سارے ہاسپٹلس کا خرچہ کم کر لیں. میرے خیال میں ایک اندازے کے مطابق 25 سے 30% ہمارے ہاسپٹل ایڈمیشنز واٹر بورن ڈیزیزز کی وجہ سے ہوتے ہیں، پانی کی مضر صحت ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو ادھر آپ کی ایک تو لوگوں کی تکلیف بچ جائیں گی، ایک آپ کی انویسٹمنٹ بہت کم ہو جائے گی، اور پریونٹیو سائڈ پہ اگر آپ 1 روپیہ لگاتے ہیں تو کیوریٹیو پہ آپ کو 100 روپیہ لگانا پڑتا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت کاسٹ افیکٹو اور ریٹرن آن انویسٹمنٹ بہت اچھی ہوگی اس پہ. لیکن اس کی ایک پالیسی آنی چاہیے اور بہت ہائی لیول کی پالیسی آنی چاہیے، اور تمام پروونشل گورنمنٹس کو اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اور اس پالیسی کے تحت ہمیں بتانا چاہیے کہ کب ہم سارا ایسا سسٹم کریں گے کہ آپ نلکا کھولیں گے تو اس میں ڈرنکیبل پورٹیبل واٹر ہوگا. یہ بڑی ضروری ہے کہ پروونسز جو ہیں وہ اس کے لیے ڈسٹریبیوشن نیٹ ورکس اڈاپٹ کرنے پڑیں گے. کم از کم اگر ہم پوری شہر میں ریپڈ اربنائزیشن کی وجہ سے نہیں کر سکتے، کمیونٹی میں ایک پوائنٹ دے دیں جہاں سے ہمیں یہ کر سکیں پانی، کہ وہاں لوگ آ کے پورٹیبل واٹر لے جائیں اور وہ اپنا استعمال کر سکیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید اکرم جو یہ کہہ رہے تھے کہ اس پہ ریسورسز ڈالنے چاہیے، فوری طور پر دینا چاہیے. یہ ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے کیونکہ جو رپورٹ آ رہی ہے اس کے مطابق تقریباً 2,30,000 بچے ہر سال خراب پانی پینے کی وجہ سے وہ موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں. اور اگر حکومت یہاں پر انویسٹمنٹ کرے تو بہت زیادہ خرچہ ہاسپٹلز کا کم ہو سکتا ہے، کیونکہ 25 سے 30% جو لوگ بیمار ہو کر ہاسپٹل پہنچتے ہیں وہ پانی کی بیماریوں کی وجہ سے پہنچتے ہیں. اور اگر پانی صاف ہو جائے تو ان بیماریوں پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے، لوگوں کو اچھی صحت بھی مل سکتی ہے، اور جو ہیلتھ پر حکومت کے جو اخراجات ہیں ان میں بھی کمی واقع ہو سکتی ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت ایک پالیسی بنائے اور جو فنڈز چاہیے ان کو ایلوکیٹ کیا جائے. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں. تب تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.